مٹی، جھاڑ جھنکاڑ اور خس و خاشاک یوں بلند ہوا گویا زمین نے صدیوں بعد سانس چھوڑا ہو۔ آصف اپنے عمل میں گم تھا، جبکہ اس کے چاروں ہم شکل بوکھلائے ہوئے انداز میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ٹھیک اسی لمحے بابا سائی نے اپنی بند آنکھیں کھول دیں۔ انہوں نے ایک ذرا نظر اٹھا کر ان سب کی طرف دیکھا، پھر انہوں نے اپنی شہادت کی انگلی کو ایک دائرے کی صورت میں گھمایا تو آصف کی طرف بڑھتی ہوئی آندھی جس طرح اچانک اٹھی تھی اسی طرح اچانک تھم گئی۔ چند لمحے تک سکون رہا، اس کے بعد چہار اطراف اس کے افق پر سیاہی سی چھانے لگی۔ آسمان کا رنگ سیاہ پڑنے لگا، زمین سے آسمان تک جیسے کسی نے سیاہ دیواریں اٹھا دی تھی جو لمحہ بلمحہ بلند ہوتی گئیں، اور جب وہ آسمان سے جا لگی تو اچانک ایک گہرے سیاہ بادلوں میں تبدیل ہو گئی۔ پھر وہ بادل انتہائی برق رفتاری کے ساتھ سورج کی طرف یوں لپکے جیسے اسے اپنی آغوش میں لے کر ہمیشہ کے لیے سلا دینے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ سورج کی روشنی سمٹنے لگی اور زمین پر ہلکی شام نے قدم اتار لیے۔ سیاہ بادل نیلے آسمان کی چھاتی پر تیزی سے پھسلتے ہوئے سورج کے قریب سے قریب ہوئے جا رہے تھے۔ دھرتی پر رقص کرتی ہوئی سورج کی کرنیں خوفزدہ ہو کر اپنے باپ کی آغوش میں چھپنے کے لیے بلندیوں کی سمت اٹھنے لگی۔ میدان میں کھڑے آصف کے ہم شکلوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں، کیونکہ اگر وہ سیاہ بادل سورج کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے تو صاف ظاہر تھا کہ سورج کی کرنوں کا رابطہ آصف کے ذہن سے منقطع ہو جاتا ہے۔ ایسے میں ان کی موت تو یقینی تھی۔ آصف کا احساس امید افزا نظروں سے بابا سائی کی طرف دیکھنے لگا، مگر ان کے چہرے پر بھی فکر مندی اور تشویش کے سائے لہرا رہے تھے، اور وہ پریشان نظروں سے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایسے میں آصف کے احساس میں مزید وسعت اتر آئی۔ کہیں دور مخالف سمت میں اسے نہر کے کنارے ایک اور سفید ریش بزرگ بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ ان کے وجود پر ایک لنگوٹی کے سوا اور کوئی کپڑا نہیں تھا۔ وہ نہر کے بالکل کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہاتھ میں ایک خشک روٹی کا ٹکڑا پکڑا ہوا تھا جس کے ریزے وہ نہر میں ڈال رہے تھے۔ ان کی ایک طرف 4-5 خشک روٹیاں پڑی ہوئی تھیں۔ بابا سائی سے مخاطب ہوئے، شاہ سرکار، اس کی ذمہ داری آپ نے اپنے سر لی تھی تو اس کا حل بھی آپ ہی فرمائیں۔ آصف، بابا سائی اور سفید ریش بزرگ سب کے درمیان میلوں کا فاصلہ تھا، مگر یوں احساس ہو رہا تھا جیسے سب ایک ہی جگہ موجود ہوں۔ بابا سائی کی بات پر ان بزرگ نے ایک نظر آسمان پر ڈالی، پھر سورج کی طرف دیکھ کر دھیرے سے مسکرا دیے، مگر منہ سے کچھ بولے نہیں۔ پھر انہوں نے اپنے پاس پڑی ہوئی ایک خشک روٹی اٹھا لی اور یوں اوپر پھینکی جیسے سورج کا نشانہ لیا ہو، اور روٹی پھینکتے ہی وہ دوبارہ اپنے مشغلے میں لگ گئے۔ انہوں نے یہ بھی دیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ ان کی پھینکی ہوئی روٹی کدھر گئی ہے۔ آصف کا احساس روٹی پر جم کر رہ گیا تھا۔ وہ خشک روٹی فضا میں یوں اوپر اٹھتی چلی گئی جیسے اس کو پر لگے ہوئے ہوں، اور وہ روٹی جیسے جیسے بلندی کی طرف جا رہی تھی ویسے ویسے اس کے حجم میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ وہ روٹی اڑتی ہوئی آئی اور ٹھیک آصف کے سر کے عین اوپر ہوا میں معلق ہو گئی۔ کالے بادل سورج کو چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لے چکے تھے۔ ٹھیک اسی وقت سورج کی کرنیں مجسم ہو کر اس روٹی سے ٹکرائیں اور وہ روٹی بالکل سورج کی طرح ہی جل اٹھی۔ روٹی آہستہ آہستہ اپنی جگہ بدلتی ہوئی سورج اور آصف کے درمیان معلق ہو گئی۔ سورج کی کرنیں گویا اس روٹی میں جذب ہو کر رہ گئی تھیں، اور اب وہ روٹی سورج کی شکل اختیار کیے ہوئے تھی۔ اس سے کرنیں پھوٹ رہی تھیں اور وہ کرنیں آصف کے سر پر برس رہی تھیں۔ اوپر بہت بلندی پر سیاہ بادل سورج کو اپنی آغوش میں لے چکے تھے اور سورج ان کی گرفت میں آتے ہی اپنی بینائی کھو بیٹھا تھا۔ کچھ دیر تک آسمان پر بوجھل اور نحوست زدہ سی تاریکی مسلط رہی، پھر وہ تاریکی یوں چھٹتی چلی گئی جس طرح شدت کی بارش کے بعد بادل چھٹتے ہیں تو ان کے عقب سے صاف ستھرا اور دھلا دھلایا آسمان نمودار ہو جاتا ہے۔ منظر دوبارہ دھندلا گیا، اور جب ہر چیز واضح ہوئی تو وہ سفید ریش بزرگ اور نہر آصف کے منظر احساس سے غائب ہو چکے تھے۔ روٹی روشنی میں تحلیل ہو کر اپنا وجود کھو بیٹھی تھی اور سورج اپنی شعاعوں سے آصف کے کاسہ سر کا مساج کر رہا تھا۔ اس کے چاروں ہم شکل اپنی اپنی جگہ مطمئن بیٹھے ہوئے تھے۔ بابا سائی بھی اپنی جگہ التی پلتی مارے آنکھیں بند کیے محو استغراق تھے۔ ان کے چہرے پر اطمینان اور سکون ہلکورے لے رہا تھا۔ عابد ایک طرف خاموش بیٹھا کسی گہری سوچ میں مستغرق تھا۔ آصف کے چہرے پر زردی کھنڈی ہوئی تھی، اس کے خد و خال میں ایک اسمہلالی کیفیت نقش تھی۔ غروب آفتاب میں ابھی 2-2.5 گھنٹے باقی تھے۔ آصف کے گرد کی مٹی ایک بار پھر شعاعیں اگلنے لگی، ذرے سمٹنے لگے، فضا میں ہلکی سی تھرتھراہٹ پیدا ہوئی، شعاعیں مزید گہری ہو گئی۔ چند لمحے کے بعد اس کے قریب اس کا ایک اور ہم شکل کھڑا تھا جس کے جسم پر سیاہ رنگ کے کپڑے تھے۔ وہ بھی باقی 4 کے پاس جا بیٹھا۔ احساس کی سلیٹ پر بابا سائی آلتی پالتی مارے اسے دکھائی دے رہے تھے۔
ان کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا کہ اچانک اس سکون کی جگہ فکر مندی نے لے لی۔ اضطراری انداز میں انہوں نے آنکھیں کھول دیں۔ جو کچھ انہیں نظر آیا تھا آصف کو بھی نظر آ گیا۔ وہ عجیب و غریب حلیے کا مالک تھا، ظاہراً ہندو معلوم ہو رہا تھا، اوپری دھڑ سے ننگا۔ اس کے زیریں بدن پر ایک گیروے سے رنگ کی دھوتی بندھی ہوئی تھی، گلے میں ریٹھوں کی مالائیں، کمزور اور خشک بازوں پر کوڑیوں کے حلقے، سر سے گنجا اور قدرے چوڑا سر، آنکھوں میں خباثت، سوکھی اور خشک کھال۔ اس کا جسم ایسا تھا جیسے وہ پیدائشی طور پر سوکھے کا مریض ہو۔ وہ قبرستان کے وسط میں کھڑا بڑی ہی کینہ توز نظروں سے آصف کو گھور رہا تھا۔ اس کی غلاظت بھری نظروں سے حقارت چھلک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایسی تپش تھی کہ آصف کو اپنی کھوپڑی پگھلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ مکروہ صورت انسان کچھ دیر کھڑا آصف کو گھورتا رہا، پھر آگے بڑھنے لگا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلا ہوگا کہ ایک جھٹکے سے رک گیا۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے چونک کر اس سمت میں دیکھا جدھر آصف کو بابا سائیں بیٹھے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ مکروہ انسان اس طرح یوں گھور رہا تھا جیسے اسے بھی بابا سائیں نظر آ رہے ہوں۔ پھر وہ رخ پلٹ کر دوسری سمت میں گھورنے لگا۔ اس طرف نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے سفید ریش بزرگ ایک بار پھر آصف کی بصارت میں سمٹ آئے۔ اس کے بعد وہ ایک تیسری سمت پلٹ پڑا۔ ادھر کا منظر بھی آصف کے سامنے آ گیا، مگر اس جانب اتنی تیز اور خیرہ کن چمک تھی کہ آصف کو اس روشنی کے اندر کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ وہ گنجا دوبارہ آصف کی جانب پلٹ پڑا۔ اس کی آنکھوں میں حقارت کی جگہ الجھن تیر رہی تھی اور چہرے پر فکر مندی کی شکنیں ابھر آئی تھیں۔ چند لمحے تک وہ اپنی جگہ ساکت کھڑا آصف کو گھورتا رہا، پھر سر کو حرکت دیتا ہوا واپس پلٹ گیا۔ اس کے عقب میں خاک اس بری طرح اڑی گویا وہ طوفان کے کندھوں پر سوار ہو کر گیا ہو۔ اسی دھول مٹی میں اس کا وجود گم ہو کر رہ گیا، اور جب وہ دھول چھٹی تو وہاں اس کا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا۔ شاید وہ گرد و غبار میں ہی تحلیل ہو گیا تھا۔ سب کچھ اعتدال پر لوٹ آیا، ماحول نتھر گیا، فضا دھل گئی، سورج کچھ مزید جھک گیا تھا۔ اس کے پانچوں ہم شکل ایک قطار میں خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ عابد اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اس نے ایک نظر آصف کی طرف دیکھا، پھر اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ چہار اطراف دور دور تک کوئی انسانی وجود دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ مطمئن انداز میں ایک طرف چل پڑا۔ جھاڑیوں کے میدان سے نکلنے کے بعد وہ ایک پگڈنڈی پر ہو لیا۔ کچھ ہی دوری پر اس پگڈنڈی کا اختتام ایک کھالے پر ہوا۔ کھالے میں پانی تو نہیں تھا، البتہ اس کی مٹی پوری طرح گیلی تھی۔ کھالے کے اس پار سنبل کے درخت پھیلے ہوئے تھے۔ انہی درختوں کے دائیں طرف ایک وسیع اور گہرا گڑھا سا کھدا ہوا تھا۔ یقیناً کبھی اس جگہ ٹیوب ویل لگا ہوا ہوگا۔ اس گڑھے سے تھوڑا آگے کی طرف پختہ اینٹوں سے بنی ہوئی چند ٹوٹی پھوٹی دیواریں کھڑی نظر آ رہی تھیں، اور عابد کا رخ انہی دیواروں کی طرف تھا۔ وہ بوجھ ہلکا کرنے کی نیت سے ان دیواروں کی طرف بڑھ رہا تھا، اور اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ اس کے عقب میں زمین پر پیروں کے دو سیاہ جھلملاتے ہوئے سائے اس کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں۔ کھالا پھلانگ کر وہ ان دیواروں کی طرف بڑھ گیا، مگر ان دیواروں تک پہنچنا اسے نصیب نہیں ہوا۔ وہ جیسے ہی اس گڑھے کے نزدیک پہنچا، اسے یوں لگا جیسے اسے کسی نے پیچھے سے ایک زوردار دھکا دیا ہو۔ وہ اپنا توازن کھو بیٹھا اور بری طرح لڑکھڑا گیا۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، مگر خود کو سنبھال نہ سکا اور اس گڑھے میں گرتا چلا گیا۔ وہ ایک زوردار آواز کے ساتھ گہرائی میں جا گرا۔ اس کا پورا وجود جھنجھنا کر رہ گیا۔ پورے وجود کو اس شدت کا دھچکا لگا تھا کہ اسے اپنا پورا جسم پھولتا پھجکتا محسوس ہونے لگا۔ پھر اس کی ہوش و حواس گم ہونے سے پہلے ہی زمین اپنی جگہ چھوڑتی چلی گئی اور وہ لڑکتا ہوا کہیں عمیق گہرائیوں میں گرتا چلا گیا۔ اس کے بعد اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑتے گئے۔ قبرستان کی اس طرف چند افراد دوڑنے کے سے انداز میں ٹھیک اسی طرف آ رہے تھے جس طرف آصف کا وجود زمین میں دفن تھا۔ آنے والوں میں ایک تو سید جلیل الحسن تھے، دوسرے بشیر الحسن، ان کے ساتھ اسد اور افتخار بھی تھے، اور پانچواں شخص جو ان کے ساتھ تھا وہ تھا شیدہ موچی۔ آصف کے سامنے ایک انتہائی گہرا اور تاریک کنواں تھا جس میں سے لاتعداد چھوٹے چھوٹے کیڑوں جتنے انسان رینگتے ہوئے باہر نکل رہے تھے۔ ان کی جسامت مبالغہ آرائی کی آخری حد تک چھوٹی تھی۔ پہلی توجہ پر وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے ہی محسوس ہوتے تھے۔ ان کی تعداد شاید ہزاروں اور لاکھوں میں رہی ہو۔ وہ ایک دوسرے کو رونتے کچلتے ہوئے اس کنویں سے ابلے پڑ رہے تھے۔ ایک کلبلاہٹ مچی ہوئی تھی۔ کنویں سے باہر نکل آنے والوں کی جسامت میں آہستہ آہستہ اضافہ ہو رہا تھا، اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ان کا قد بڑھ رہا تھا، اور جب جسامت میں وہ اس قابل ہوئے کہ ان کی شکل و صورت ان کے نین نقش نگاہوں کی لپیٹ میں آ سکے، تو ان کی شکلوں کا حصار کرتے ہی آصف کا احساس مبہوتیت کا شکار ہو گیا۔
اس کے سامنے اس کا نوزائیدہ بچپنا بھاگ دوڑ رہا تھا۔ ان گنت مادر ذات برہنہ ننھے ننھے آصف قلقاریاں مارتے بھاگے دوڑے پھر رہے تھے۔ اچانک ہی منظر تبدیل ہو گیا۔ اس کا تصور یک بیک بہت بلندی پر پہنچ گیا۔ اپنے سامنے نیچے وہ خود کو زمین میں گڑا ہوا دیکھ رہا تھا، اور جس جگہ اس کا سر مٹی کے اوپر پڑا ہوا تھا، اس کے اطراف میں ہزاروں چھوٹے چھوٹے آصف کھلبلاتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہ سب ٹھیک اس جگہ مٹی سے ابل رہے تھے جہاں اس کا وجود دبا ہوا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے چھوٹے چھوٹے کیڑے اس کے جسم سے نکل نکل کر باہر آ رہے ہوں۔ کچھ ہی فاصلے پر اسے بشیر الحسن، جلیل الحسن، افتخار، اسد اور شیدہ موچی اسی میدان کی طرف آتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے پانچوں ہم شکل بدستور اپنی جگہ ایک قطار میں خاموش بیٹھے تھے، جبکہ عابد کا کہیں کوئی نشان تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ آصف نے فکر مندی سے توجہ آنے والوں پر مبذول کر دی۔ وہ لوگ اب قبرستان میں پہنچ چکے تھے۔ وہ دیکھیں شاہ جی، بابا جی کا سر نظر آ رہا ہے، شیدہ موچی جوشیلے انداز میں بول رہا تھا۔ میں پھیکے کے ڈیرے سے طوی بال نکلی پرالی لے کر آ رہا تھا کہ میں نے بابا جی کو اس عجیب حال میں دیکھا۔ چھوٹے شاہ جی، میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ بابا جی کوئی عمل کر رہے ہیں۔ میرے جی میں تو آئی تھی شاہ جی کہ آخر پوچھوں تو صحیح کہ کیا عمل ہے، مگر پھر یہ سوچ کر چپ کر گیا کہ کہیں شاہ جی ناراض ہی نہ ہو جائیں۔ اسد پتر، ہٹاؤ مٹی، نکالو اس باولے کو۔ سید بشیر الحسن اسد سے مخاطب ہوئے۔ سورج تھک ہار کر مغرب کی آغوش میں سمٹتا جا رہا تھا۔ افق پر سرخی پھیلی ہوئی تھی، آفتاب کچھ ہی منٹوں میں غروب ہوا جاتا تھا۔ آصف نے اپنی توجہ بابا سائیں کی طرف مبذول کی، مگر ان کے چہرے پر بھی کوئی امید افزا تاثر نہیں تھا۔ ان کا سر جھک گیا تھا اور چہرے پر گہری مایوسی کے بادل چھا گئے تھے۔ آنے والے اب آصف کے بالکل قریب آ چکے تھے۔ اسد ایک طرف پڑی کسی کی طرف بڑھا تو آصف نے بابا سائیں کو مخاطب کیا۔ بابا سائیں، کچھ کرے ورنہ ان آخری لمحات میں میری سارے دن کی محنت کا ناس ہو جائے گا۔ صفی میاں، یہ ہماری ذمہ داری میں شامل نہیں، اور نہ ہی ان معاملات میں دخل اندازی کی ہمیں اجازت ہے۔ ان حالات سے نمٹنے کا تمہیں پہلے ہی سے معقول انتظام کر لینا چاہیے تھا۔ بابا سائیں افسردگی سے بولے اور پھر ایک طرف کو چل پڑے۔ سید بشیر الحسن آصف کے قریب بیٹھ کر اس کے گال تھپ تھپانے لگے، مگر وہ ہوش میں کہاں تھا۔ اسد نے کسی سنبھالی اور محتاط انداز میں آصف کے گرد سے مٹی ہٹانے لگا۔ وہاں سے باہر نکلے ہوئے چھوٹے چھوٹے آصف منتشر ہو گئے۔ ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ دوسری جانب قطار میں کھڑے اس کے ہم شکلوں کی رنگت بھی یک بیک زرد پڑ گئی۔ آصف نے پریشانی سے اپنے اطراف کا جائزہ لیا، مگر اسے مایوسی ہوئی۔ عابد کا دور دور تک کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ تایا جی کے چہرے پر اسے گہرے دکھ کی پرچھائیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ جلیل الحسن کے چہرے پر بھی حزن و ملال کے تاثرات نقش تھے، جبکہ اسد اور افتخار کے چہرے پر بھی پریشانی کھنڈی ہوئی تھی۔ ضرور کوئی غیر معمولی واقعہ وقوع پذیر ہوا تھا۔ اسد مٹی ہٹا رہا تھا اور آصف کی جان پر بن آئی تھی۔ وہ اسے آوازیں دے رہا تھا، اسد رک جاؤ، دیکھو ایسا نہ کرو اسد، ایسا نہ کرو، یہ مٹی یوں ہی رہنے دو ورنہ بہت برا ہوگا۔ مگر شاید اسد کے کانوں تک اس کی آواز نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ وہ اسی انداز سے مٹی ہٹائے جا رہا تھا اور اب آصف کے گرد گڑھا نمودار ہونے لگا تھا۔ جیسے جیسے اس کے جسم کے گرد سے مٹی ہٹ رہی تھی، ویسے ویسے اس کے حواس منجمد ہوئے جا رہے تھے۔ سارے منظر دھندلائے جا رہے تھے۔ چھوٹے آصف دور دور کھڑے عجیب رونی صورتیں بنا رہے تھے، اور اس کے ہم شکل اضطرابی انداز میں اپنی اپنی جگہ تلملا رہے تھے۔ جب اس کے جسم کے اطراف سے ساری مٹی ہٹ گئی تو آصف کا احساس اندھیروں میں ڈوب گیا۔ اسد، افتخار اور جلیل الحسن باقی ماندہ مٹی ہاتھوں کی مدد سے نکالنے لگے۔ آصف بے ہوشی کی کیفیت سے دوچار تھا۔ گڑھے سے نکال لینے کے بعد اسے گھر تک لے جانے کے مسئلے پر سوچ بچار ہونے لگا تو یہ مسئلہ اسد نے حل کر دیا۔ اس نے آگے بڑھ کر بڑے آرام سے آصف کو کندھوں پر ڈال لیا اور پھر وہ گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گھر کا ماحول عجیب و غریب صورت اختیار کیے ہوئے تھا۔ صبح کے وقت آصف کسی کام کی غرض سے باہر جا رہا تھا کہ ڈیوڑی میں سے گزرتے ہوئے وہ اچانک چیختا ہوا زمین پر گر پڑا اور ماہی بے آب کی مانند تڑپنے لگا۔ پورے گھر میں ہلچل سی مچ گئی۔ اس اچانک افتاد پر تمام لوگ بری طرح بوکھلا اٹھے۔ واصف کی کڑناک چیخوں سے پورا محلہ گونج اٹھا تھا۔ جہاں آرا بیگم یعنی واصف کی امی کے تو ہاتھ پیروں سے جان ہی نکل گئی تھی، دائی نے الگ شور شرابہ مچا رکھا تھا۔ میرے بچے کو بچا لو، کسی کو بلا لو، آصف کو بتلاؤ وہ اپنے بھائی کے لیے کچھ کرے۔ کہاں آصف کہاں ہے؟ اس دا بھی کوئی پتہ کرے۔ تم لوگ میری گل نہیں مانتے، میری گل پر یقین کرو۔
کسی ذنور کے ہڈ نے جادو کروا دیتا ہے ہمارے گھر پر۔ ان کی اس طرح کی باتوں سے دوسرے بھی خوفزدہ سے ہو گئے تھے۔ واصف کو بار بار غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ وہ پلنگ پر 4 فٹ اونچا اچھلا جا رہا تھا۔ سب اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ 8 آدمیوں کی گرفت میں بھی نہیں آ رہا تھا۔ اس کی اذیتناک چیخوں سے دیواریں لرز رہی تھیں۔ پورے گھر میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا، اور پھر جب آصف کو لایا گیا تو وہ بھی بے ہوش تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر تائی چکرا کر گر پڑی، اور ان دونوں بھائیوں کے ساتھ ساتھ سب کو تائی کی فکر بھی لگ گئی۔ کلثوم پر سخت کسی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ حکیم صاحب کو بلا لیا گیا تھا، مگر معاملہ ان کی سمجھ میں ہی نہ آیا۔ پھر بھی وہ 2-4 نسخے تجویز کر گئے۔ بابا ننگ پیرے کا پتہ کرایا گیا، مگر وہ اپنی جھوپڑی سے غائب تھے۔ بہت تلاش کیا گیا، مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ پھر پاس کی مسجد سے مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ انہوں نے کچھ آیتیں پڑھ کر دونوں بھائیوں پر پھونکیں ماری، مگر کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ آخر وہ یہ کہتے ہوئے چلے گئے، شاہ جی، یہ معاملہ میرے بس سے باہر کا ہے۔ مسلسل واصف سے یہ پوچھنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ تمہیں ہوا کیا ہے؟ کیا کوئی تکلیف ہے؟ کہاں ہے؟ کچھ بتاؤ نا، تاکہ کوئی حل کیا جا سکے۔ مگر اس کے منہ سے چیخوں کے علاوہ اور کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ سید حیدر علی، سید بشیر الحسن، جلیل الحسن اور تینوں ماموں واصف کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ ان سب کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ پلنگ پر 4 فٹ اوپر اچھل رہا تھا اور ہذیانی انداز میں چیخ رہا تھا۔ آصف کی نانی سریہ بیگم، بڑی مامی عذرا بیگم اور منجلی مامی خورشیدہ بیگم اس کی امی جہاں آرا بیگم کو تسلیاں اور دلاسے دے رہی تھیں۔ چھوٹی مامی الفت اور خالہ رفت اس کی تائی رضیہ کو ہوش میں لانے کی مختلف تدابیر کر رہی تھیں۔ اس کی دایازاد بہنیں رخشندہ، فرخندہ اور بھابھی مسرت کلثوم کے گرد جمع تھیں، جبکہ اس کے خالو سید تصور عباس، افتخار، ذاکر حسین، شاکر حسین، آسمہ، مہنور اور عظمیٰ آصف کو ہوش میں لانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ شاہد اور اسد نصیر گجر کی گاڑی لینے گئے ہوئے تھے تاکہ واصف کو فوری طور پر شہر ہسپتال پہنچایا جا سکے، اور جلیل الحسن زاہد کو ساتھ لیے عابد کو ڈھونڈنے نکل گئے تھے۔ انہیں اندیشہ تھا کہ عابد بھی کسی مصیبت میں نہ پھنس گیا ہو، کیونکہ اس کا بھی صبح سے کچھ پتہ نہ تھا۔ ذاکر کی چھوٹی سی بیٹی اور افتخار کا بیٹا بھی گھر کی اس عجیب صورتحال کا اندازہ کر کے رونے لگے تھے، مگر ان بچوں کو سنبھالنے کا کسی کو ہوش ہی کہاں تھا۔ چیختے چیختے واصف پر ایک بار پھر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی، اور کچھ دیر کو اس جاں گسل اذیت سے چھٹکارا مل گیا۔ جس وقت اس کا جسم بے ہوشی کے باعث ساکت ہوا، ٹھیک اسی وقت آصف کا وجود ہلکے سے کسمسایا۔ مہنور فوراً ہی پانی کا گلاس بھر کر لے آئی۔ افتخار نے گلاس اس کے ہاتھ سے لے کر آصف کے منہ سے لگایا۔ پانی کا حلق میں جانا تھا کہ آصف ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کے اس طرح اچانک اٹھنے سے سارا پانی اس کے اوپر ہی گر گیا۔ افتخار نے جلدی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ لیٹے رہو آصف، لیٹے رہو۔ بیٹا لیٹ جاؤ، اٹھو نہیں، سید تصور عباس نے کہا۔ آصف نے عجیب سی نظروں سے وہاں موجود افراد کی سمت دیکھا۔ اس کی سرخ انگاروں کی طرح ہوتی ہوئی آنکھوں سے شناسائی کی چمک مفقود تھی، اور اس کے چہرے پر وحشت برس رہی تھی۔ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے آصف؟ افتخار نے انتہائی نرم لہجے میں پوچھا، تو آصف نے یوں ایک جھٹکے سے اس کی سمت دیکھا جسے ابھی اسے گردن سے دبوچ لے گا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بڑے خطرناک تھے۔ وہ چند لمحے تک افتخار کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کے چہرے کے تاثرات اعتدال پر آتے گئے۔ بہت برا ہوا افتخار بھائی، بہت برا ہوا۔ آپ لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میری ساری محنت، ساری کوششوں کا ناس کر دیا آپ لوگوں نے۔ دل گرفتگی اور مایوسی اس کے لہجے میں گھلی ہوئی تھی۔ آصف نے افسردگی سے گردن جھکا لی۔ اسے اس بات کا انتہائی زیادہ رنج تھا کہ عین آخری لمحات میں آ کر اس کا عمل ٹوٹا تھا، اور اتنا کچھ حاصل کر لینے کے بعد وہ سب دوبارہ کھو بیٹھا تھا۔ اب اسے دوبارہ نئے سرے سے محنت کرنا تھی۔ مہنور دوبارہ پانی کا گلاس بھر لائی تھی۔ آصف نے ابھی گلاس منہ سے لگایا ہی تھا کہ واصف کی گھٹی گھٹی چیخ نے اسے پانی پینے سے روک دیا۔ ایک خیال بڑی صورت کے ساتھ اس کے دماغ میں آیا تھا کہ جس وقت یہ لوگ وہاں اس میدان میں پہنچے تھے، اس وقت سب کے چہروں پر ہی اسے پریشانی کے تاثرات دکھائی دیے تھے، اور اب پھر ان کے چہروں پر پریشانی اور اندیشوں کے سائے سے سرسرانے لگے تھے۔ ضرور کوئی غیر معمولی بات تھی۔ یہ تو واصف بھائی کی آواز تھی۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ کیا ہوا ہے گھر میں؟ اس نے تیز لہجے میں کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا، مگر اسے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ پھر وہ سب کو ایک طرف دھکیلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ چیخوں کی آوازیں تایا کے کمرے سے آ رہی تھیں۔ آصف پاگلوں کی طرح تایا کے کمرے کی طرف دوڑ پڑا۔ جس وقت وہ کمرے میں داخل ہوا،
اندرونی منظر دیکھتے ہی ایک لمحے کو وہ مبہوتیت کا شکار ہو کر دروازے ہی میں پتھر ہو گیا۔ دادا، تایا ابا اور اس کے تینوں ماموں واصف کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر واصف پر مرغ بسمل کسی کیفیت طاری تھی۔ وہ پلنگ پر اس بری طرح تڑپ رہا تھا کہ وہاں موجود افراد کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کے منہ اور ناک سے خون جاری تھا، گردن اور پیشانی کی رگیں یوں بھر آئی تھیں جیسے ابھی ایک پٹاخے سے پھٹ جائیں گی، اور چیخ چیخ کر اس کا گلا بیٹھ چکا تھا۔ آصف تیزی سے آگے بڑھ کر واصف سے چمٹ گیا۔ واصف بھائی، واصف، کیا ہوا اسے؟ تایا جی، ماموں جان، کیا ہوا ہے بھائی کو؟ کیا ہوا ہے؟ سید ظہیر علی نے اٹھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آصف، آصف پتر، حوصلہ کر۔ تیرے یوں بے حوصلہ ہونے پر گھر کے دوسرے افراد مزید پریشانی کا شکار ہو جائیں گے۔ ہمت نال کملے۔ ظہیر علی کی بات پر آصف نے حیرت انگیز طور پر اپنے منتشر حواس پر قابو پا لیا۔ مگر ماموں جان، واصف بھائی کو ہوا کیا ہے؟ سید ظہیر علی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے کمرے سے باہر لے آئے۔ سید بشیر الحسن بھی ان دونوں کے ساتھ ہی نکل آئے۔ تائی کو صحن میں چارپائی پر ڈال کر کھلی ہوا میں لٹا دیا گیا تھا، جہاں آرا بیگم بھی پاس ہی بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا پتر کہ واصف تو تکلیف کی ہے۔ ہم لوگوں نے بہت کوشش کیتی ہے کہ وہ کچھ بتاوے کہ آخر اس نو کی تکلیف ہے، مگر کچھ حاصل نہیں ہویا۔ حکیم صاحب بھی ہو کر چلے گئے ہیں، مولوی صاحب بھی آئے تھے، لیکن لا حاصل، کوئی افاقہ نہیں ہویا۔ کتنی دیر ہو گئی انہیں اس حال میں؟ آصف نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ یہی کوئی 10-11 کا ٹائم ہوگا۔ کہنے لگا میں ذرا بابا کے ڈیرے تک جا رہا ہوں، ابھی دیوڑی میں ہی پہنچا تھا کہ چیختا ہویا گر پڑا۔ اس ویلے تو لے کر ہن تک یہی حال ہے۔ ماموں ظہیر کی بات سن کر آصف کے دماغ میں بجلی کا ایک کونتا سا لپک گیا۔ ایک خیال شیشے کی طرح ٹوٹ کر اپنی کرچیاں اس کے ذہن میں چپ ہو گیا تھا۔ اوہ، غضب ہو گیا ماموں جان، غضب ہو گیا۔ پر ہویا کی ہے؟ سید ظہیر علی نے پوچھا، لیکن آصف ان کے سوال کا جواب دینے کے لیے وہاں رکا نہیں تھا۔ وہ تیزی سے ایک طرف کو دوڑ پڑا تھا۔ سید ظہیر علی سے آوازیں ہی دیتے رہ گئے، اوئے پتر بات تو سن، اوئے یہ تو بتایا آخر ہو کی گیا ہے۔ لیکن وہ رکا نہیں، وہ بھاگتا ہوا بطور سٹور بنے ہوئے کمرے میں داخل ہو گیا۔ گھر کے سبھی افراد ماموں ظہیر اور آصف کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ پھر جب وہ سٹور سے باہر نکلا تو اس نے ہاتھوں میں کسی پکڑی ہوئی تھی۔ وہ بجلی کی تیزی سے ڈیوڑی کی طرف بڑھ گیا۔ سید ظہیر علی بھی اس کے پیچھے ہی تھے۔ اوئے آخر بتا تو صحیح ہویا کی ہے، کچھ ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ افتخار، ذاکر حسین، شاکر حسین، تایا، خالو سبھی اس کے پیچھے لپکے تھے۔ گھر کی خواتین بھی گھبرا گئی تھی کہ یہ اچانک کیا ہو گیا ہے۔ آپ پیچھے ہٹ جائیں، دور رہیے، آصف نے وحشت بھرے لہجے میں کہا تو جیسے سب کے قدم زمین سے چپک کر رہ گئے۔ آصف کے لہجے اور آنکھوں میں کوئی ایسی غیر معمولی بات تھی کہ سید ظہیر علی جیسا بندہ بھی بے اختیار جھرجھری لے کر رہ گیا، اور آصف کسی سنبھالتے ہوئے پوری وحشت خیزی سے ڈیوڑی کا کچا فرش اکھاڑنے لگا۔ اس کے چہرے کے خد و خال پتھر کی طرح سخت ہو گئے تھے۔ ایک جنونی کیفیت طاری ہو گئی تھی اس پر، اور وہ جنونی انداز میں فرش اکھاڑ رہا تھا۔ سبھی حیرت کا شکار نظر آ رہے تھے۔ اس کے اس پاگل پن کی وجہ کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ آخر اس کی اس حرکت کا مقصد کیا ہے۔ گھر کی خواتین بھی دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھیں۔ ان کی صورتوں پر حیرت اور خوف کی گرد جم گئی تھی، اور وہ سب دل ہی دل میں خدا سے خیریت کی دعائیں مانگ رہی تھیں۔ مہنور کا دل بھی پوری شدت سے دھڑک رہا تھا۔ اس کا لاشعور آصف کی خیریت کی دعائیں مانگ رہا تھا، لیکن وہ خود ان دعاؤں سے بے خبر تھی۔ سب اس سے تھوڑے فاصلے پر کھڑے ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے، لیکن اس سوال کا جواب صرف آصف کے پاس تھا، اور وہ پاگلوں کی طرح مٹی کھود رہا تھا۔ ڈیوڑی کا تمام فرش کھودنے کے بعد اب وہ ایک مخصوص جگہ سے کھدائی کر رہا تھا۔ مٹی گیلی تھی، سو کھدائی میں اسے کوئی خاص دقت نہیں ہو رہی تھی۔ گڑھا آہستہ آہستہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ مٹی کے ٹپے بھر بھر کر ایک جانب اچھال رہا تھا۔ پھر اچانک وہ رک گیا۔ گڑھا تقریباً 1.5-2 فٹ گہرا ہو چکا تھا۔ وہ آنکھیں سکیڑے یوں اس گھڑے میں دیکھ رہا تھا جیسے کوئی بہت ہی خاص چیز اس کے سامنے ہو، حالانکہ اس میں کچھ بھی نہ تھا۔ کچھ ہی فاصلے پر کھڑے باقی افراد کو بھی بآسانی اس گھڑے کی تہہ دکھائی دے رہی تھی، اور اب ان کی سوالیہ نظریں آصف پر جمی ہوئی تھیں، مگر وہ ان سب کی طرف سے بے نیاز تھا۔ چند لمحے وہ اپنی جگہ بے حس و حرکت کھڑا رہا، پھر کسی ایک طرف پھینکتے ہوئے اس گھڑے پر جھک گیا۔ اس نے اپنی شہادت کی انگلی سیدھی کی اور اس گڑھے کے اطراف ایک لکیر کھینچ دی۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ کسی اٹھا لی، چند لمحے اسے ہاتھوں میں تولتا رہا، پھر پوری قوت سے اس گڑھے میں ضرب لگائی تو کسی کا پورا پھل زمین میں اتر گیا۔ وہ کسی چھوڑ کر سیدھا کھڑا ہو گیا، پھر اس نے رخ پلٹ کر پاس کھڑے افراد کی جانب دیکھا۔
اس کے ہونٹوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔